کل جو ہے نا پولیس موبائل گشت کر رہی تھی، تو وہاں پر مشکوک شخص تھا، تو پولیس موبائل کچھ دیر کھڑی بھی رہی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے چیکنگ جب شروع کی تو یہ مشکوک شخص ملا. اس نے ہمارے وہ سب انسپکٹر نے پولیس والے سے کہا کہ اس سے تلاشی لیں. اس کی تلاشی لی، تو وہ تلاشی کے دوران اس سے بات چیت ہوئی. تو شروع میں اس نے یہی کہا کہ میں بول نہیں سکتا. اس کی جیب سے موبائل نکلا تو موبائل یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بولتا ہے. تو اس نے پھر پراپرلی اس کی جب تلاشی لی گئی تو جو پروبیبلٹی ہے کہ اس نے وہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ والا جسم اس کا اس پر نہیں تھی، نیچے کے دھڑے پر بندھی ہوئی تھی پراپرلی. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ پورا باڈی کا اوپر والا پارٹ جو ہے نا وہ صحیح سلامت ہے، اور نیچے والی طرف تو جو پروبیبلٹی ہے وہاں پر، اور جو ایک آدھ عینی شاید تھا، تو اس کی رپورٹ کے مطابق پھر یہ سوسائڈ ہوا، اور ہمارے 2 آفیسرز شہید ہوئے، 2 زخمی ہوئے، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور جتنا اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کی ہر اینگل سے ہم تفتیش کر رہے ہیں. اس کا ہمیں تھوڑا بہت بایو ڈاٹا بھی ملا، لیکن چونکہ ابھی بالکل انیشیل اسٹیجز ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو پروو کریں گے. جی میں عرض کروں کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے کافی عرصے سے اس طرح کے واقعات تھم چکے تھے، لیکن کے کے اور اضلاع میں اس طرح کے واقعات ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ آپ کو ساری انفارمیشن ہے، آبزرویشنز ہیں آپ لوگ کی. تو اس کے لیے ہم جتنا سخت سے سخت کوشش کریں گے کہ ہم چیکنگ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں کہ یہ جب تک گروپس ان ارتھ نہیں ہوں گے، کہ 50-60 لاکھ کی آبادی ہے، تو اس میں 60 کی 60 لاکھ تو اس طرح نہیں ہے نا. وہ تو چند ایک لوگ ہوتے ہیں اور چند ایک گینگز ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. تو اس گینگ کے پیچھے جانے کی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے، کہاں سے آیا تھا، اور اس کا کیا ہدف تھا، کیا کرنے جا رہا تھا. اور یہ پولیس صاف ٹارگٹ تھی تو اس وجہ سے پولیس کے قریب آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں یہ تو ساری ابھی قبل از وقت ہے نا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ٹارگٹ تھا، لیکن چونکہ ابھی تو ڈائریکٹ پولیس ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فردر جو ان کی تنظیم کی چیزوں سے ہمیں انفارمیشن آئے گی، اور جو ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم والے جو فردر انویسٹیگیشن کریں گے اس میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. تلاشی کے دوران خودکش حملہ نے تلاشی کے دوران اپنا کارڈ بھی پولیس کو دیا تھا، آدھا حصہ بھی کارڈ کا ملا ہے. کیا اس سے کچھ شناخت ہوئی کہ یہ خودکش حملہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ پاکستانی تھا یا غیر ملکی تھا؟ میرا خیال میں جو ہے نا ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جو ہے نا وہ اس پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پیچھے سے کہ شناختی کارڈ اوریجنل ہے یا بنایا گیا ہے، تو یہ فردر وہ اس سے پتہ چلے گا. انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا. ہم اگر پشاور کے اندرونی سٹی کی بات کریں تو سر پولیس والے جو ہے نا اپنا کردار جو ہے مختلف تھانوں میں کوئی کردار ادا نہیں کیا جا رہا ہے. اگر ہم اندرونی شہر کی بات کریں تو وہی اس طرح سسٹم بنا ہوا ہے، پولیس جو ہے نا اپنی تھانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کارروائی نہیں کر. دیکھیں ایز فار ایز پولیس از کنسرنڈ تو ہماری جتنی بڑی یہاں رابریز اور ڈکائٹیز ہوئی ہیں تو ہماری 90% تک اس میں کیسز ٹریس ہیں اور ریکوریز بھی ہیں. گو کہ اسنیچنگ ہے، لیکن ابھی بہت حد تک یہ چیز ریڈیوس ہو گئی ہے. اور پھر یہی پولیس ہے جو فرنٹ لائن پر کھڑی ہے. جو بھی آپ کے ہی ساتھی نے کوشچن کیا کہ بڑے عرصے بعد ہی سوسائڈ ہوا، تو ایک ڈیٹرنس تھی، ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہمارا اس پر کام کر رہا ہے، پولیس کا ایک ونگ ہے. تو اس وجہ سے کافی جو ہے نا تنظیموں کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے اور لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں. تو لیکن بہرحال لوپ ہولز رہتے ہیں، کمی کوتاہی رہتی ہے. انشاءاللہ اس کو پوری کوشش کریں گے کہ ہم سر ایسے کیوں نہیں کیا جاتا کہ اگر جتنے بھی جو مختلف تھانے ہیں، مختلف اندرونی شہری کے جو علاقے ہیں وہاں پر پولیس اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہی؟ چونکہ میرا اپنا ہی شہری علاقہ ہے، وہاں پر آئس کا استعمال بڑے سیلاب کیا جا رہا ہے، نشوں میں لگ بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے پولیس اہلکار وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ کارروائی نہیں کی جا رہی. سر اس طرح سے بھی تھوڑی سی طرح کارروائی آپ نے جتنی بھی آپ کے جو اندرونی جو شہر کے جو اسٹیشنز ہیں وہاں پر سے پولیس طرح اس کو ذرا الرٹ کر دیا جائے کہ تاکہ جو اندرونی شہر کے علاقے ہیں کچھ اپنی کارکردگی کرے، تاکہ جو شہری ہے وہاں پر تو شہری بھی سب محفوظ نہیں ہے. مطلب اگر ایک بندہ خاتون جا رہی ہے تو آسانی سے موبائل سنیچ ہو رہی ہے اور جو ہے پولیس تھانے میں پولیس آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. سر اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے پولیس اپنا کردار ادا کرے گی. جی بالکل آپ کی تجویز بالکل بہت ہی اچھی ہے، اور اس پر انشاءاللہ اس کو ہم ابھی فردر میٹنگ کر کے اس کو میں ان کو پھر بھی بہرحال یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ کر دوں گا. آلریڈی یہ ساری ڈائریکشنز گیون ہیں، اور آپ گاہے بگاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارکوٹکس کے خلاف اور سنیچرز کے خلاف
اس پورے پشاور میں ضلع بھر میں کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر صرف یہ کہ نہیں کہ ہم بندہ کیس ٹریس کریں، ہم وہ آپ دیکھیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں 80-90% تک ریکوریز بھی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال جو کمی کوتاہی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے۔ جو پندو چوک والا ہے بالکل وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ کے اندازہ ہو گیا، ایک دشمنی کا شاخسانہ تھا، اور اس میں سارے لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں جو ہم نے جیو فینسنگ اور سی سی ٹی وی کیمرہ سے اور لوکل انفارمیشن سے یہ چیزیں فائنل کی ہیں۔ ان کے گھروں پر کافی ریڈز ہو چکی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ سر یہ اصل نمائش کے حوالے سے بتائیں سر کہ یہ اس کے اوپر پابندی کب لگے گی؟ یہی جو رہا تو دشمنی پہ بھیج چڑھ رہے ہیں سر، عام مسئلہ لے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ بتائیں لائسنس منسوخ کیے جائیں گے کہ نہیں، اس میں کوئی کام ہوا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کہ پچھلے 4 مہینوں میں جو اسلحہ نمائش کے ہیں نا، اس میں ہم نے تقریباً ابھی تک کوئی 700 کے لگ بھگ ایف آئی آرس کی ہیں، ہوائی فائرنگ اور اسلحہ نمائش کی 700 پلس، بالکل ٹھیک ہے۔ پلیز میں بتا 6 ماہ سے میری گاڑی چوری ہوئی ہے تھانہ فضیل آباد سے، سارے افراد جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری گاڑی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی موجود ہے، ایف آئی آر اس کی درج، اور 6 ماہ سے زیادہ کام نہ ہو گیا ہے، میں نے کسی کام یہ فضیل آباد کا ہے اور اسی کے چکر میں لگا رہا ہوں اور میری گاڑی انشاءاللہ